پیارے بچوں، ہماری پہلی کہانی ہے رحمت پر۔ صدیوں تک نور پور کے لوگ سرگوشیوں میں اس ممنوعہ جنگل کا ذکر کرتے رہے۔ ایسا گھنا جنگل کہ سورج کی روشنی بھی زمین کو چھو نہ پاتی۔ اس کے اندر ایک طاقتور جنات کا قبیلہ آباد تھا، آگ سے پیدا مخلوق جو کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتی تھی، پہاڑ جیسے پتھروں کو کنکروں کی طرح اٹھا سکتی تھی، پھر بھی ایک قدیم ضابطۂ عزت کی پابند تھی۔ یہ جن کبھی گاؤں والوں کو نقصان نہ پہنچاتے، بلکہ اکثر بھٹکے ہوئے مسافر بتاتے کہ سایہ دار ہاتھوں نے انہیں گھر کا راستہ دکھایا۔ احترام میں گاؤں والے بھی کبھی ان کے حدود میں داخل نہ ہوئے، اور یوں نسلوں تک امن قائم رہا۔ لیکن امن نازک ہوتا ہے۔ ایک شخص جسے لالچ نے اندھا کیا نے سب برباد کر دیا۔ اس کا نام تھا لالو برسوں سے دولت اور طاقت کے خواب دیکھتا تھا۔ اسے بزرگوں سے ایک قدیم درخت کے بارے میں معلوم ہوا جو جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ کہا جاتا تھا وہ درخت جنات کے قبیلے کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ جو اس درخت پر قابض ہو جائے وہ جنات پر بھی قابض ہو جائے گا۔ ایک طوفانی رات لالو دبے پاؤں جنگل میں گھس گیا۔ ہوا گرجنے لگی، شاخیں پنجوں کی طرح مڑنے لگیں اور زمین پہ سائے سانپوں کی طرح رینگنے لگے۔ اس کا چراغ لرز رہا تھا، جبکہ سرگوشیاں، بھاری خوفناک سرگوشیاں اندھیرے سے گونج رہی تھیں۔ لیکن لالو بڑھتا گیا، اس کا لالچ اس کے خوف سے زیادہ طاقتور تھا۔ اچانک دھڑام زمین ہلنے لگی، دھند سے خوفناک مخلوق ابھرنے لگیں، ایسے جن کی ہیبت بیان سے باہر تھی۔ آگ برساتے آنکھیں، آسمان کو چھوتے سائے اور کالے دھوئیں جیسے پر جو آسمان پر پھیل گئے۔ وہ لالو کو گھیر کر کھڑے ہو گئے، ان کی دھاڑوں سے درخت لرزنے لگے۔ کیا تم مقدس درخت کو چھونے کی جرأت کرتے ہو؟ ان کی گرجتی آوازیں گونجیں۔ لالو کانپنے لگا، پھر بھی اس نے قدیم درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چیخا، اب تم میرے حکم کے غلام ہوگے۔ لیکن اس سے پہلے کہ قبیلہ اسے تباہ کر دیتا، ایک نوجوان جن آگے بڑھا، فراس۔ اس کی شکل خوفناک تھی، مگر آنکھوں میں حکمت کی روشنی جھلک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور بزرگوں سے کہا، اے میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی رحمت کو یاد کیجیے۔ اگرچہ یہ شخص لالچی ہے اور سرحد پار کر آیا ہے، پھر بھی ہم غضب کے بجائے رحم دکھائیں۔ سارا جنگل ساکت ہو گیا۔ بزرگ جنہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے شعلہ زار جسموں کو ٹھنڈا کر لیا۔ انہوں نے لالو کو زنجیروں سے نہیں بلکہ ایک سبق کے ساتھ باندھا۔ صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے اسے جنگل کے کنارے پایا، کمزور، شرمندہ، مگر زندہ۔ یوں نور پور نے سیکھا کہ اصل طاقت تسلط اور جبر میں نہیں بلکہ رحم اور ضبط میں ہے۔ جیسا کہ قرآن یاد دلاتا ہے، قرآن بتلاتا ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوں تو کہتے ہیں سلامتی ہو۔ اس دن کے بعد کوئی بھی جنات کے جنگل میں قدم رکھنے کی ہمت نہ کر سکا، مگر جب رات کو ہوا گرجتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آج بھی فراس کی چمکتی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، پہرا دیتے، حفاظت کرتے اور انسانوں کو یاد دلاتے کہ طاقت رحم میں ہے۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی کہانی ہے جنات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے پر۔ قصبے کے باہر ایک قدیم درگت کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی جڑیں سانپوں کی طرح مڑی ہوئی تھیں، شاخیں بھاری تھیں جیسے کوئی راز اٹھائے ہوئے ہوں۔ بزرگ خبردار کرتے تھے، مغرب کے بعد اس کے پاس مت جانا، یہ غیب کی مخلوق کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن 3 نڈر دوست ہنس پڑے۔ ایک نے شیخی ماری، اگر ہمت ہے تو آج رات اس کے نیچے کچرا پھینک دکھاؤ۔ یوں شرط لگ گئی۔ مغرب کی اذان کی آخری صدا مدھم ہوئی تو ایک لڑکا دبے قدموں برگد کے نیچے پہنچا۔ اس نے کچرے کا تھیلا جڑوں کے پاس پھینکا اور بھاگ آیا۔ دوست خوشی سے چیخ پڑے، شرط جیت لی گئی تھی۔
مگر جب وہ لوٹ رہے تھے تو اوپر کی شاخیں ہلنے لگیں، حالانکہ ہوا نہیں تھی۔ اس رات وہ لڑکا جاگا تو کمرے میں دھیمی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ وہ ساکت رہ گیا، اندھیرے میں تکتا رہا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات معاملہ بڑھ گیا، کھڑکی زور سے ہلنے لگی اور کونے میں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، لمبا، آنکھیں دہکتی ہوئی۔ اس نے لائٹ جلائی، سایہ غائب ہو گیا۔ خوف نے اس کا دل جکڑ لیا، وہ دعا پڑھنا چاہتا تھا مگر زبان بھاری ہو گئی۔ تیسری رات دہشت چھا گئی، اس نے خواب دیکھا کہ برگد کی جڑیں اسے گھسیٹ رہی ہیں، نیچے نیچے ایک تاریک غار میں جہاں بلند قامت جن اسے گھیرے کھڑے تھے۔ ان کی آوازیں سرسرائیں، تو نے ہمارا مسکن گندا کیا، تنبیہات مذاق میں اڑائیں۔ ان کی شکلیں خوفناک تھیں، کچھ کی آنکھیں آگ کی طرح، کچھ کے چہرے درندوں جیسے بگڑے ہوئے۔ اچانک وہ جاگ اٹھا مگر جسم پتھر ہو گیا، آنکھیں کھلی تھیں، دل دھڑک رہا تھا مگر حرکت نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ سینہ یوں دب گیا جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو، وہ نیند کی مفلوجی میں پھنس گیا۔ صبح کے وقت پیلا اور کانپتا ہوا وہ امام کے پاس پہنچا۔ امام نے غور سے سنا اور کہا، بیٹے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند و خالی جگہوں پر پیشاب نہ کرو کیونکہ وہ جنات کی رہائش گاہیں ہیں۔ جب ان کی جگہوں کا احترام کرنا لازم ہے تو کچرے سے انہیں گندا کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ امام نے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور پھر فرمایا، بے شک شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لڑکا کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آہستہ آہستہ بوجھ ہٹ گیا، زبان کھل گئی، وہ بولا، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام نے نصیحت کی، غیب کی دنیا حقیقت ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس پر ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے اور صبح تک شیطان قریب نہیں آتا۔ اصل بہادری یہ نہیں کہ غیب کا مذاق اڑاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لڑکے نے توبہ کی، دوستوں نے بھی سمجھا کہ اللہ کی تنبیہات کا مذاق اڑانا ہلاکت ہے۔ بچوں، یاد رکھو، غیب کا احترام کرو، صبح و شام اللہ کی پناہ مانگو اور اس کی یاد سے جڑے رہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص رحمان کی یاد سے منہ موڑتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ برگد کا درخت آج بھی کھڑا ہے، مگر اب کوئی اس کے نیچے کچرا پھینکنے کی جرت نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی کہانی ہے دل کی پاکیزگی پر۔ بادلوں کے بہت اوپر، جہاں چمکتے چراغ ستاروں کی طرح تیرتے ہیں اور قوس قزح کے پل چاندی کے میناروں کو جوڑتے ہیں، وہاں ہے چراغوں کا تیرتا ہوا شہر، ایک ایسا طلسماتی شہر جو جادو سے جگمگاتا ہے۔ لیکن ایک رات ناقابل یقین ہوا، وہ دل والا چراغ جو پورے شہر کو تیرتا رکھتا تھا غائب ہو گیا۔ ایک چھوٹے سے فضائی گھر میں 3 بہن بھائی، 10 سالہ اسامہ، 9 سالہ ذہین یاسمین اور ان کا کھیلتا مسکراتا 6 سالہ بھائی آلیان حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آسمان تاریک ہو رہا ہے اور چراغ بجھتے جا رہے ہیں۔ اگر دل والا چراغ نہ ملا تو شہر آسمان سے گر جائے گا، تو پھر ہم اسے ڈھونڈیں گے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ مہم جوئی کا وقت آ گیا۔ بہن بھائی اپنے جگمگاتے قالینوں پر کودے اور جھولتے ہوئے چراغی پلوں کے پار جا اڑے، لیکن سامنے ایک دیو سائے جیسا آنکھوں میں شعلے لیے طوفانی بادلوں کی طرف بھاگ رہا تھا، پنجوں میں چرایا ہوا دل والا چراغ تھامے ہوئے۔ اسامہ چراغی سرنگوں کے بیچ نیچے کی طرف غوطہ لگا رہا تھا، یاسمین چمکتے میناروں کے گرد گھوم رہی تھی اور چھوٹا آلیان بہادری سے دیو کو روشنی کے چھوٹے پتھر پھینک کر الجھا رہا تھا۔ دیو گونجتی لالچ بھری آواز، کیوں میرا پیچھا کرتے ہو بچوں؟ میں تم میں سے ہر ایک کو ہزاروں چراغ دے سکتا ہوں، اتنی روشنی جو کسی نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ دل والے چراغ کو میرے پاس چھوڑ دو اور تم اپنے سب دوستوں سے زیادہ چمکو گے۔
उसामा लम्हा भर को रुक गया, आंखों में वो चमक देखते हुए जो देव ने दिखाई। एक लम्हे के लिए उसने सोचा हीरो बनने का, सबसे मशहूर बच्चा बनने का। लेकिन फिर यास्मीन चीख उठी, हर चमकती शय सोना नहीं होती उसामा, ये धोखा है। हमारे शहर को असल रोशनी चाहिए, दिल वाला चिराग। उसामा की आंखों में अज़्म आ गया। उसे अपनी वक्ती सोचकर शर्मिंदगी हुई। तीनों ने एक जुर्रतमंदाना मंसूबा बनाया। यास्मीन नीचे झुकी और अपनी रोशनी से देव को चंधिया दिया। नन्हे मगर निडर आलियान ने अपने कालीन से छलांग लगाकर दोनों हाथों से दिल वाला चिराग पकड़ लिया। देव दहाड़ा, पुल हिलने लगे। उसामा ने अपनी जगमगाती रस्सी निकाली और देव को चिराग के पिंजरे में कैद कर दिया। एक जबरदस्त रोशनी के धमाके के साथ बूम, देव चिंगारियों में बिखर गया। बहन भाई दिल वाला चिराग उसके मीनार में वापस ले आए। फौरन आसमान रोशन हो गया, तैरता हुआ शहर संभल गया और चिराग पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। आलियान खुशी से कहकहा लगाते हुए, हम कामयाब हो गए, वाकई कामयाब हो गए। उसामा मुस्कुराते हुए, हमने शहर बचा लिया क्योंकि हमने लालच और जाती मफाद को झुटलाया। यूं चिरागों के शहर के बच्चों ने सीखा, झूठी चमक आंखों को धोखा देती है, लेकिन असल रोशनी सिर्फ सच्चाई, बहादुरी और पाक दिलों से निकलती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर खराब हो तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। जान लो, वो दिल है। और उस रात जब आसमान पर चिराग जगमगा रहे थे, उसामा, यास्मीन और नन्हे आलियान अपने घर लौटे, ऐसे दिलों के साथ जो 1000 चिरागों से भी ज्यादा रोशन थे, क्योंकि उन्होंने जाती लालच की खातिर सबकी फलाह को नहीं छोड़ा। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी बदगुमानी से बचाव पर है। बर्फ से ढकी सब्ज चोटियों के बीच रुई जैसे बादलों के दरमियान एक जादुई बस्ती आबाद थी, जिसे कहते थे ड्रीमलैंड टाउन। यहाँ बादल गलियों में ऐसे बहते जैसे मार्शमेलो की नदियाँ, और रंग बरंगे फ्लफी लामास खुशी खुशी कूदते फिरते बादलों को ऐसे चूसते जैसे मीठे लच्छे। लेकिन एक शाम जब असाइम और उसकी बहन सालेहा बादलों में दौड़ते लामास की रेस लगा रहे थे, अचानक बादल कमजोर होने लगे, फिर गायब। घरों के तकिए जैसे नर्म बादल टूट गए, लामास घबरा गए और वादी सूखी और डरावनी लगने लगी। सालेहा सांस रोककर, असाइम, बादल गायब हो रहे हैं। गांव वाले चौक में जमा हो गए। डर गुस्से में बदल गया। इंगलियां एक लंबे चोगे वाले मुसाफिर पर उठीं, जिसकी आंखें चमक रही थीं और वो आग के पास हाथ सेंक रहा था। गांव वाला इल्जाम लगाते हुए, यही है, ये हमारे बादल चुरा रहा है। हुजूम शोर मचाने लगा, मगर असाइम ने भवें चढ़ाईं। नहीं, बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते, हमें खुद सच्चाई मालूम करनी होगी। सालेहा ने बहादुरी से सर हिलाया। दोनों बहन भाई अपने रंगीन लामा पर सवार होकर बादलों की चमकती चोटियों की तरफ दौड़ पड़े। इनका सफर खतरनाक था। उन्होंने डोलते बादलों के पुल पार किए जो लामुतनाही धुंध के ऊपर लटक रहे थे, बर्फीले ढलवानों से फिसले और चमकती धुंध की वादियों पर जस्त लगाई। एक लम्हे में एक खौफनाक हवाई दरिंदा ऊपर से झपटा, आखिरी बादलों को ऐसे बिखेर दिया जैसे कागज के टुकड़े। असाइम ने सालेहा को अपनी आगोश में लेकर बचाया और इनका लामा धुंध में छुपने के लिए दौड़ पड़ा। सालेहा हाँफते हुए, शायद गांव वाले ठीक कहते थे, शायद जादू ही बादल चुरा रहा है। असाइम पुरअज़्म, नहीं, हम अपनी आंखों से देखेंगे। सबसे ऊंची चोटी पर वो रुक गए। वहां लोहे के दीवा हैकल पाइप चट्टानों पर लपटे हुए थे, जो बादलों को एक खौफनाक सब्ज रोशनी वाली मशीन में खींच रहे थे। चिंगारियां निकल रही थीं, पहिए कड़क रहे थे और पिंजरों में शरारती आसमानी देवचे स्काई एम्स कक्कर कक्कर हंस रहे थे, बादलों को मशीन में भर रहे थे। सालेहा हैरान, ये मुसाफिर नहीं थे, ये मखलूक थी। मशीन और जोर से गरजी, वादी का आखिरी बादल भी खींचने को तैयार। असाइम चीखते हुए, हमें अभी रोकना होगा।
वो आगे लपके। सालेहा ने अपना दुपट्टा कोड़े की तरह लहराया। देवचे चौंक कर उसके पीछे भागने लगे जैसे जुगनुओं का ताक़ुब हो। असाइम लोहे की मशीन पर चढ़ गया, चिंगारियों से बचता हुआ और पूरी ताकत से मेन लीवर पकड़ लिया। कड़ाक, धमाक, शड़ाक, दोनों ने जोर लगाकर लीवर खींच लिया। शश, बादल फट कर निकले और रोशनी की एक बड़ी लहर की तरह वादी में वापस बह गए। देवचे चीखे धुएं में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गए। ड्रीमलैंड टाउन फिर जगमगा उठा। काह 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 काह, बादल गलियों में बहने लगे, लामाज उछलने लगे और घरों ने फिर नर्म तकियों पर सुकून पाया। गांव वाले खुशी से झूमने लगे, असाइम और सालेहा को गले लगाया। यहाँ तक कि वो पुरस्रार मुसाफिर भी आगे आया। अब उसकी आंखों की रोशनी नर्म हो चुकी थी। मुसाफिर, सुकून से, तुमने वादी को बचा लिया और मेरा नाम भी साफ किया। सालेहा मुस्कुरा कर बोली, हम सिर्फ सबको बचाना चाहते थे असाइम, और सच्चाई जानना भी जरूरी था। गांव वाले शर्मिंदा होकर सर झुका गए कि उन्होंने मुसाफिर पर बेजा इल्जाम लगाया था। प्यारे बच्चों, याद रखो, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, बहुत गुमान से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। हमेशा सच्चाई तलाश करो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो और बगैर सबूत के फैसला ना करो। यही चीज दुनिया को अमन और बरकतों से रोशन करती है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली कहानी फिर से दिल की पाकीज़गी पर है। मुस्लिमपुर में एक ऐसा शहर जहां उड़ती बसें आसमान में दौड़ती हैं, मिठाई जैसे रंगीन लैंप रात को झिलमिलाते हैं और बच्चे जगमगाते पार्कों में हवर बोर्ड्स पर दौड़ लगाते हैं, कुछ गैर मामूली नमूदार हुआ। एक डब्बा, एक सुनहरी चमकता हुआ गुनगुनाता हुआ डब्बा जूतों की दुकान के कोने पर, और उसके अंदर दुनिया के सबसे जादुई जूते। हाजिक एक तजस्सुस भरा 10 साला बच्चा, बिखरे बालों और बेशुमार ख्वाबों वाला, सबसे पहले उन्हें देखने वाला था। सोने की खाल वाले जूते, चमकती डोरियां और तल्ले जो हर कदम पर बिजली की तरह चमकते थे। वाह, अगर ये मेरे पास हो तो मैं मुस्लिमपुर का सबसे तेज बच्चा बन जाऊंगा। उसने जूते पहने और अचानक ज़ूम, हाजिक गलियों में बिजली की तरह दौड़ा, पीछे जगमगाती धूल छोड़ता हुआ, छतों पर उछलता, स्कूल की दहलीज पर दौड़ता, यहाँ तक कि शहर के उड़ते जाकियों को भी पीछे छोड़ गया। देखो, हाजिक सबसे जबरदस्त बच्चा है। जहां भी गया बच्चे खुशी से नारे लगाते। हाजिक फख्र से मुस्कुराता रहा, अपने उन दोस्तों को भूल गया जो कभी उसके साथ पार्क में छुपन छुपाई खेलते थे। सुनहरी जूतों ने हाजिक को मशहूर कर दिया। बच्चे उसके पीछे मद्दाहों की तरह चलते। अब वो दोपहर को पुराने दोस्तों के साथ नहीं बैठता था, बल्कि उन बच्चों के साथ वक्त गुजारता था जो सिर्फ यही कहते थे, वाह हाजिक, तुम तो कमाल हो। मगर शोहरत अजीब चीज है। हर रात जूते भारी होते गए, जोर से गुनगुनाते, जैसे उसे खबरदार कर रहे हों। लेकिन हाजिक ने परवाह न की। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सालाना मुस्लिमपुर रेस जीतनी है। तब सबको पता चलेगा मैं सबसे तेज हूं। दिन आ पहुंचा। गलियां नियॉन बैनरों से जगमगा रही थीं। फजा में जोश भरा हुआ था। हर मोहल्ले के बच्चे दौड़ने के लिए कतार में खड़े थे, और जैसे ही हॉर्न बजा, बूम, हाजिक बिजली की तरह दौड़ा। वो जगमगाते फव्वारों को पीछे छोड़ता, लेजर पुलों पर छलांग लगाता, रोशनी के सुरों वाले सुरंगों से गुजरता। सब चीख उठे, ये नाकाबिले शिकस्त है। लेकिन फिर करक, सुनहरी जूते बेकाबू चमकने लगे, तल्ले फट गए। हाजिक लड़खड़ाया और कड़ाश, न्यून ट्रैक पर लुढ़कता हुआ गिर पड़ा। मजमा खामोश हो गया। नए मद्दा हंसने लगे और वहां से चल दिए। कोई करीब ना आया। कोई नहीं, सिवाय उसके पुराने दोस्त आयान, जोया और नन्हे हामिद के, जो उसकी तरफ दौड़े। हाजिक, तुम ठीक हो? रेस को भूल जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाजिक का दिल बैठ गया। चमकते जूतों ने उसे रफ्तार तो दी थी, लेकिन उसकी असल ताकत उसके दोस्त थे, जो उससे हार जीत के बावजूद मोहब्बत करते थे। हाजिक ने सीखा कि सुनहरी जूते, शोहरत और शोरो हल्ला सिर्फ फरेब हैं। ये मांद पड़ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत,
نرمی اور سچی دوستی یہ ہمیشہ جگمگاتی رہتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یوں بچوں، مسلم پور کے جگمگاتے شہر میں حاذق گھر لوٹا، نہ سب سے تیز، نہ سب سے مشہور، لیکن واقعی سب سے خوش۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری آخری کہانی ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر۔ النور ٹاؤن کے دل میں، جہاں سنہری گنبد جگمگاتے تھے اور رنگ برنگی لالٹینیں بازار کے اوپر تیرتی تھیں، گلیاں موسیقی، مسالوں اور قہقہوں سے زندہ تھیں کہ اچانک دھماک! ایک پھلوں کی گاڑی قابو سے نکل گئی اور پتھریلی سڑک پر جنگلی جانور کی طرح دھاڑتی ہوئی دوڑنے لگی۔ بچے چیخ اٹھے، کبوتر آسمان کی طرف اڑ گئے اور دکاندار راستے سے ہٹ کر گر پڑے جب وہ گاڑی دھڑا دھڑ نیچے کی طرف لپکی۔ مالٹے اور انار ہر طرف بکھر گئے۔ قریب ہی فٹ بال کھیلتے ہوئے عامر اور اس کی بہن لیلا ساکت رہ گئے۔ پھر عامر نے گھبرا کر کہا، لیلا دیکھو، یہ سیدھی مرکزی سڑک کی طرف جا رہی ہے۔ لیلا پریشان، اگر یہ ٹریفک سے ٹکرا گئی تو کوئی زخمی ہو سکتا ہے۔ اور پھر دونوں تیزی سے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ بازار کے بیچوں بیچ وہ لپکے، کھجوروں کی ٹوکریوں پر سے جست لگاتے، لٹکتے قالیب کے نیچے سے پھسلتے، حیران دکانداروں کے بیچ بل کھاتے۔ بھاگی ہوئی گاڑی اور تیز اچھلتی گئی، ایک مٹکے سے ٹکرا گئی جو پانی اڑاتا ہوا ایک چھوٹے آبشار کی طرح بہا۔ لیلا ہانپتے ہوئے بولی، عامر، ہم اسے کبھی نہیں پکڑ پائیں گے۔ عامر پرعزم، ہمیں کوشش کرنی ہی ہوگی۔ بس آگے ہی عامر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سڑک کے بیچ ایک ٹوٹی لکڑی کی پیٹی پڑی تھی، زنگ آلود کیلوں سے بھری ہوئی۔ اگر گاڑی اس سے ٹکرا گئی تو الٹ کر بھیڑ پر جا گرتی۔ عامر چلاتے ہوئے، لیلا پیٹی، ہمیں اسے ہٹانا ہوگا۔ دونوں آگے لپکے، عامر نے ایک طرف پکڑا، لیلا نے دوسری۔ پیٹی بہت بھاری تھی، کانٹے ان کے ہاتھوں میں چبھنے لگے۔ گاڑی آتی گئی، ڈھم ڈھم ڈھم، بلکہ ایک بھاگتے بیل کی طرح۔ آخری لمحے میں انہوں نے پیٹی کھینچ کر ہٹا دی اور فوش! گاڑی تیزی سے نکل گئی، ہلکی ڈولتی ہوئی ریت کے ڈھیر سے جا ٹکرائی اور رک گئی۔ پورا بازار خوشی سے گونج اٹھا۔ دکاندار تالیاں بجانے لگے، بچے سیٹیاں بجانے لگے اور پھل فروش نے عامر اور لیلا کو گلے سے لگا لیا، شکر گزار کہ اس کی گاڑی نے آدھا بازار تباہ نہیں کیا۔ دکاندار سکون سے، اللہ تمہیں برکت دے بہادر بچوں، تم نے ہم سب کو بچا لیا۔ لیکن عامر صرف مسکرا کر بولا، عامر مسکراتے ہوئے، ہم بس نہیں چاہتے تھے کہ کوئی زخمی ہو۔ اس رات عامر ایک جادوئی خواب میں کھو گیا۔ وہ ایک سنہری سڑک پر چل رہا تھا جہاں لالٹینیں ستاروں کی طرح تیر رہی تھیں۔ اچانک نورانی فرشتے ظاہر ہوئے اور چمکتے سکے اس کے راستے پر رکھنے لگے۔ ہر سکہ پچھلے سے زیادہ جگمگاتا تھا۔ ایک نرم آواز گونجی، جو نقصان دہ چیز تم راستے سے ہٹاتے ہو وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے خزانہ بن جاتی ہے۔ عامر کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں جب سکے اس کا راستہ روشنی سے بھر گئے۔ اگلی صبح عامر مسکرا کر جاگا۔ وہ اور لیلا باہر دوڑ پڑے تاکہ مزید کچرا، نوکیلے پتھر اور ٹوٹی ہوئی شیشیاں راستوں سے ہٹا سکیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ راستے سے نقصان دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ چھوٹی سی نیکی، چاہے کیل یا پتھر اٹھانا یا کچرا اٹھانا، اللہ کا اجر لاتی ہے اور تمہارا راستہ برکتوں کی روشنی سے بھر دیتی ہے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔